بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، گزشتہ سے پیوستہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 64 سے آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے اس عمل کو، ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو اس پر بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلا سبق ہمارا اس بات پہ ختم ہوا تھا کہ نجران کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور انہوں نے سوچ بچار کے بعد یہ اعلان کیا کہ آپ کا دین آپ کے ساتھ، ہمارا ہمارے ساتھ، آپ ہمارے ساتھ کوئی مبالغہ نہ کریں، نہ ہم آپ کے ساتھ کسی طرح کا کوئی مبالغہ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس موقع پر یہ آیت نازل کی کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، کہ اہل کتاب میں بھی توحید کی دعوت دیتا ہوں، اور وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جن کے تم پیروکار ہو وہ بھی تمہیں توحید کی دعوت دیتے رہے ہیں، وہ بھی تمہیں اللہ کی توحید کے لیے بلاتے رہے ہیں۔ تو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان سب سے مین پوائنٹ جس کے اوپر دین کی بنیاد رکھی جاتی ہے وہ کامن ہے، اور وہ کیا ہے کہ تم بھی اللہ کی توحید والے ہو، ہم بھی اللہ کی توحید والے ہیں۔ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، آؤ تمہاری توحید، تمہارے دین کی بنیاد بھی اس بات پر ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا۔ آؤ میں بھی اسی بات کی تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی سب سے بڑی بات وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہیں بنائیں گے، کسی کو معبود نہیں مانیں گے، کسی کو الہ نہیں بنائیں گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اور اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی دعوت قبول نہیں کرتے تو آپ نے ان کے اوپر حجت کر دی ہے، حجت قائم کر دی ہے، آپ اعلان کر دیں بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، ہم اللہ کے اوپر ایمان لانے والے اور اس کے لیے مطیع اور فرما بردار ہونے والے ہیں، تم اس بات سے مکرنے والے ہو۔ پھر اس بات کے اوپر بھی جھگڑا ہوا یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان۔ یہودی کہتے تھے ابراہیم یہودی تھے، عیسائیوں کا دعویٰ تھا کہ ابراہیم عیسائی تھے۔ اللہ رب العزت نے یہ قرآن نازل کر دیا لِمَ تُحَاجُّونَ فِي ابراہیم، ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑا کر رہے ہو؟ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِهِ، جبکہ تورات اور انجیل جس کے اوپر تم عیسائیت اور یہودیت میں تقسیم ہوئے ہو، إِلَّا مِن بَعْدِهِ، وہ تو نازل ہی ابراہیم کے بعد ہوئی ہے، اس کا تو نزول ہی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بہت عرصہ بعد ہوا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم اس بات کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے، عقل نہیں کرتے؟ تم ایک ایسی چیز کو لے کے آپس میں لڑائی کر رہے ہو جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی بنیاد نہیں۔ بے بنیاد چیزوں کو چھوڑ کے جو بنیاد اور اصل والی چیز ہے اس کے اوپر آؤ۔ اور وہ کیا بات تھی کہ ابراہیم علیہ السلام حنیفا مسلما، نہ وہ عیسائی تھے نہ یہودی تھے، بلکہ وہ بہترین مسلمان تھے اور وہ مشرک نہیں تھے۔ اس بات پر آؤ جو اصل ہے۔ اور پھر اللہ نے گواہی دی اس بات کی کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کوئی دعوے نہ کرے کہ ہم ابراہیم سے محبت کرنے والے ہیں اور پیروی کرنے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی صحیح پیروی کرنے والے کون لوگ تھے؟ وہ لوگ جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ڈائریکٹ پایا، ان کی دعوت سنی اور ان پر ایمان لے کے آیا اور ان کی تابعداری کی۔ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اوپر ایمان لانے والے لوگ، یہ صحیح معنوں میں ابراہیم کے مذہب اور طریقے اور دین پہ ہیں، یہ صحیح معنوں میں ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والے لوگ ہیں، یہ صحیح معنوں میں دین ابراہیمی کے اوپر ہیں۔ تم لوگ اس دعوے کے بارے میں بالکل جھوٹے ہو، تمہیں یہ دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کے کچھ وطیرے بیان کیے کہ اہل کتاب کی یہ عادت تھی، وطیرے تھے کہ ان کی خواہشیں تھیں لو یضلونکم بعد ایمانکم کفارا، یہ لوگ چاہتے تھے کہ آپ کو گمراہ کر دیں۔ وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، جبکہ وہ خود اپنے آپ کو ہی گمراہی کی طرف لے جانے والے تھے، کسی کو گمراہ کرنے والے نہیں تھے۔ اگلے رکوع میں جو بات ذکر ہوئی ہے وہ یہ کہ اہل کتاب نے ایک پلان بنایا کہ وہ لوگ جو بالکل
عام لیول کے مسلمان ہیں جن کا اسلام ابھی مضبوط نہیں ہوا، ان کو اسلام کے بارے میں ورغلانے کی کوشش ورغلانے کا پلان بنایا کہ ان کو اسلام کے بارے میں ورغلاتے ہیں۔ کیسے کہ ہم یوں کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو کہیں گے، تیار کریں گے کہ صبح کے وقت جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے ایمان لے آؤ۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة۔ رات تک تم ان کے ساتھ وقت گزارو اور پھر ہم تمہیں اس دین کے بارے میں عیب بتائیں گے، خامیاں بتائیں گے، اور تم ان خامیوں کو بنیاد بنا کے اس دین کو چھوڑ کے آ جانا۔ اللہ رب العالمین نے ان کی اس پلاننگ کا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا اور اعلان کر دیا کہ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ۔ یاد رکھیں جو آپ کے اوپر ایمان لائے گا وہ وہی ہوگا جو صحیح معنوں پر آپ پر ایمان لانے والا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو اس طرح کے ایمان لانے والے ہوں گے، میں آپ کو ان کے بارے میں پہلے سے خبردار کر رہا ہوں، آپ ان کے بارے میں خبردار رہیے گا۔ دوسرا، اس رکوع میں اللہ رب العالمین نے جو بات کہی وہ یہ کہ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی ولئن اتبعت اہواءہم قل ان ھدی اللہ ھو الھدی ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم قل ان الفضل بید اللہ۔ دوسری سب سے بڑی بات کہ فضل اور کرم، دین پر چلنا یہ سب سے بڑا فضل اور کرم ہے، اور یہ فضل اور کرم بید اللہ، صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں، صرف اللہ مالک کے ہاتھ میں، اور جسے چاہے یہ فضل عطا فرمائے۔ اور اس فضل کے بارے میں مالک نے اعلان کر دیا کہ یختص برحمتہ من یشاء، وہ اپنی رحمت سے جسے چاہے خاص کر لے، جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے۔ لہذا یہ لوگ دین کے اندر اس طرح کی حرکتیں کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ جس کو ہم نے چن لیا جب وہ اسلام لے کے آئے گا پھر وہ پلٹ کے واپس نہیں جا سکتا۔ دوسری بات جو اللہ رب العالمین نے اس رکوع کے اندر یہودیوں کے حوالے سے کہی وہ یہ، اللہ فرماتے ہیں یہودیوں کے دو طرح کے لوگ ہیں، اہل کتاب کے دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو انتہا کے امانت دار ہیں، امانتوں کی فکر کرنے والے ہیں، ان کو آپ ایک خزانہ دے دیں اس خزانے کو لوٹا دیں گے، اور ایک وہ گروہ ہیں کہ ان کو آپ ایک درہم و دینار بھی دے دیں تو وہ لوگ دینے کا نام نہیں لیں گے بلکہ بددیانتی کریں گے، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ جو جاہل ہیں، بدو ہیں، عرب ہیں، ان پڑھ ہیں، ان کا مال کھانا ہمیں اس کی اجازت ہے، جبکہ اللہ نے ان کو کوئی ایسی اجازت نہیں دی تھی۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں اس آیت کی شکل میں اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے اس طرز عمل کی نفی کر دی کہ یہ لوگوں کے ساتھ بھی دھوکے کرنے والے ہیں، اللہ کے دین کے ساتھ بھی دھوکے کرنے والے لوگ ہیں، اور یہ یہودیوں کا وتیرہ تھا، طرز عمل تھا کہ یہ لوگ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے اور بالخصوص عرب کو جاہل سمجھتے ہوئے اپنی نظروں میں حقیر ترین تصور کرتے تھے، جبکہ اللہ رب العالمین نے عربوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما کے سب سے بہترین مقام پہ بٹھا دیا، اور وہ جو اپنے آپ کو بہترین سمجھتے تھے اللہ نے ذلیل و رسوا کر دیا اور حقیر بنا دیا۔ تیسری چیز اس رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے طرز عمل کے بارے میں بات کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وعدوں کو بیچ دینے والے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو وعدے کر جانے کے بعد مکر جانے والے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو وعدے تو کرتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین نے ان سے سب سے بڑا وعدہ لیا تھا، اور وہ وعدہ کیا تھا کہ تمہاری کتاب میں جس نبی کا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئے اور اس ذکر کو، اس نبی کی یاد کو، اس نبی کے نام کو، اس نبی کے منہج کو، مشن کو، ساری چیزوں کو عیسیٰ علیہ السلام نے واضح کر دیا، لیکن ان لوگوں نے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا انکار کر دیا۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں تم وہ قوم ہو جو وعدے کر کے مکر جانے والی قوم ہو، تمہارے اوپر اللہ کا عذاب اور اللہ کا غیظ و غضب نازل ہوگا۔ اور آخری چیز جو اس رکوع میں سب سے اہم آئی وہ یہ کہ ما كان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم ثم یقول للناس كونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ کوئی بندہ بشر اس کے لائق نہیں ہے ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم، کہ اللہ رب العالمین اس کو کتاب عطا فرمائیں، حکمت عطا فرمائیں،
ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، اور پھر وہ جب کتاب و حکمت اسے مل جائے تو وہ لوگوں کو کہے اللہ کو چھوڑ دو اور میری پوجا کرو، اللہ کو چھوڑ دو میری عبادت کرو، ایسا قطعا نہیں ہو سکتا۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور بالخصوص سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جن کے بارے میں ان کی قوم دعویٰ کرے گی، اللہ عیسیٰ نے ہمیں کہا تھا مجھے اور میری ماں کو رب بنا لو، جبکہ ایسا نہیں تھا، اللہ نے نفی کر دی، تردید کر دی، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی صداقت بیان کر دی کہ ایسا نہیں تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو اس آیت میں کہ جب نبی جسے اللہ نے چن لیا وہ لوگوں کو اپنی دعوت کی طرف نہیں بتاتا تو باقی لوگ یہ غوث پاک، یہ اجمیر شریف، یہ دوسرے تیسرے، اللہ کی قسم یہ نبیوں کے پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ یہ لوگوں کو اپنی طرف بلاتے ہوں؟ کیسے ممکن ہے یہ لوگوں کو اپنی عبادت کے لیے بلاتے ہوں؟ اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جسے اللہ چن لے وہ اللہ کی بندگی کر کے فخر محسوس کرتا ہے، نہ کہ اپنی بندگی کروا کے فخر محسوس کرتا ہے۔ اب اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ رب العالمین انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ایک مجلس کا، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے ایک میٹنگ اللہ رب العالمین نے کی اور ان سے ایک وعدہ لیا، اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے تمام انبیاء علیہم السلام سے وعدہ لیا کہ انبیاء علیہم السلام کی جماعت جب تمہارے پاس میری کتاب آ جائے تم اس کتاب کی لوگوں کو دعوت دیتے رہنا حتیٰ کہ وہ رسول آ جائے جو رسول تمہارے پاس جو کچھ ہو اس کی تصدیق کرنے والا ہو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو پھر تمہارے اوپر لازم ہوگا کہ تم اس رسول پر ایمان لے کے آؤ اور اس کی مدد کرنے والے بن جاؤ۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيٌّ، آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کے حکم کی پیروی کرنی پڑتی، اور وہ حکم کیا تھا؟ انہیں میرے پیچھے چلنا پڑتا۔ میرے بھائی، یہ آیت تقلید والوں کے لیے تمانچہ ہے، کھلا تمانچہ ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد تم امتیوں کے نام پہ دین کو تقسیم کر دیتے ہو۔ اللہ کی قسم یہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں موسیٰ کی شرعیت نہیں چل سکتی، عیسیٰ کا قانون نہیں چل سکتا، ابراہیم علیہ السلام کی شرعیت نہیں چل سکتی، چلے گی تو شرعیت محمدی چلے گی اور اسی کے اوپر زندگی گزارنی پڑے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ بات واضح فرما دی کہ افغیر دین اللہ یبغون، کیا تم اللہ کے دین کے علاوہ کسی دوسری چیز کو پسند کرتے ہو؟ جبکہ اللہ رب العالمین کے دین کا معاملہ تو یہ ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے اسی کے لیے مطیع اور فرمانبردار ہونے والا ہے۔ لہذا اللہ کے دین کو چھوڑ کے کوئی دوسری چیز بہتر نہیں ہو سکتی۔ طوعا و کرہا، جو کچھ آسمانوں میں ہے زمینوں میں ہے وہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنے والا اور جھکنے والا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرما دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ بندہ جو اسلام کو چھوڑ کے کسی غیر دین کو، اسلام کو چھوڑ کے کسی اور منہج کو، اور رستے کو، اور طریقے کو بہتر سمجھتا ہوگا، اللہ رب العالمین اس کے کسی عمل کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اسلام اللہ نے ہمارے لیے منتخب کیا ہے اور یہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس کو چھوڑ کے اسلام سے روح گردانی کر کے کامیابی کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے بعد آخری جو دو آیتیں ہیں وہ بڑی ہی واضح کہ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں۔ ایک آیت ان کے اندر وہ نازل ہوئی کہ وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے اور اس کے بعد کفر کر دیا، مرتد ہو گئے، دین کو چھوڑ دیا۔ ایک صحابی کا واقعہ سوید بن حارث ان کا نام بیان کیا گیا ہے، یہ ان کے بارے میں آیتیں نازل ہوئیں کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات۔ یہ دو تین آیتیں، اس صحابی نے اسلام قبول کر لیا، مرتد ہو گئے، جا کے دوسرے دین کو قبول کر لیا، لیکن دل میں خیر باقی تھی، شرک کرنا چاہا، اللہ کی طرف سے ہدایت باقی تھی، اللہ کی طرف سے خیر باقی تھی، دل نے گوارا نہ کیا، دوبارہ پیغام بھیجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے رسول دین قبول کر سکتا ہوں، میرے لیے معافی ہے۔ اللہ نے اعلان کر دیا الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحیم، ہاں جو صدق دل سے توبہ کر لے،
مرتد ہو جائے، دین چھوڑ کے چلا جائے، لیکن پھر بھی اللہ کا ڈر غالب آ جائے، دین کی سمجھ آ جائے، توبہ کر کے واپس آنا چاہے، اللہ رب العالمین نے واضح اعلان فرما دیا. کیا فرما دیا؟ الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا، توبہ کر لے، اپنے عمل کی اصلاح کر لے، فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف فرمانے والے ہیں. لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کر لیا اور پھر ثم ازدادوا کفرا، اور پھر اپنے کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، بڑھتے ہی چلے گئے، بڑھتے ہی چلے گئے، یہ وہ بدبخت اور بد نصیب ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین دوبارہ پلٹنے کی توفیق نہیں دیتا. لن تقبل توبتہم، یہ مرنے سے پہلے توبہ کرنا بھی چاہیں، عالم نزاع کے وقت توبہ کرنا بھی چاہیں، اللہ رب العالمین ان کی توبہ قبول نہیں کرتا. مثال اس کی بہترین سمجھنے کے لیے فرعون کو سامنے رکھ لیں. قرآن جب وہ غوطے کھانے لگا، قرآن کہتا ہے آمنت برب ہارون و موسیٰ، چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں. جبریل نے آ کے منہ میں مٹی ڈال دی اور کیا کہا؟ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تجھے ایمان یاد آیا ہے، اس سے پہلے تو فساد کرتا رہا ہے، تیرا کوئی ایمان اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. اور ساتھ ہی فرما دیا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، وہ بندہ جو کافر تھا مر گیا، کفر کی حالت میں مر گیا، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، وہ زمین بھر کے سونا خرچ کر لے اللہ اس سے قبول نہیں کرے گا. اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا نے عبداللہ بن جدعان کے بارے میں پوچھا، اللہ کے رسول وہ بندہ تو بڑا سخی تھا، بڑی سخاوت کرنے والا تھا، خرچ کرنے والا تھا، کیا اللہ اس کے ساتھ کیسا معاملہ فرمائے گا؟ کہا عائشہ کبھی اس نے اپنی زبان سے یہ جملہ نہیں کہا تھا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اللہ قیامت کے دن میری غلطیوں کو معاف کر کے جنتیں دے دینا. کیا مطلب؟ وہ اللہ پر ایمان نہیں لایا تھا، اس کا سارا خرچ کرنا اللہ کے ہاں کسی طرح کی قیمت کا حامل نہیں ہے. تو یہاں پر اللہ کی توفیق سے ہمارا تیسرا پارہ مکمل ہوا. چوتھا پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. پہلی آیت اللہ رب العالمین نے اسی جو پچھلے آیت تھی اسی کے ساتھ جوڑ دی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی نہیں پا سکتے. اور امام سفیان ثوری رحمہ اللہ نے اور امام حسن بصری نے نیکی کا معنی یہاں پر جنت کیا ہے کہ تمہیں جنت اس وقت تک نہیں مل سکتی. کب تک؟ حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم اللہ کے لیے وہ خرچ کرو، اللہ کے لیے وہ چھوڑ دو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو. یہ صدقہ و خیرات کا معیار ہے. طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، ان کا ایک باغ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کے باغ میں تشریف لے جاتے تھے، ٹھنڈا میٹھا پانی پیتے تھے. یہ آیت نازل ہوئی، طلحہ بن عبید اللہ کہنے لگے اللہ کے رسول میرا تو سب سے قیمتی محبت والی چیز یہ باغ ہے، اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ کہا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو. انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ گواہ ہو جائے میں نے صدقہ کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے، فرمایا یہ کامیابی کا سودا ہے، کامیابی کا سودا ہے، منافع بخش سودا ہے. کہا جاؤ اپنے رشتہ داروں کے درمیان اسے تقسیم کر دو. طلحہ بن عبید اللہ نے اللہ کے وعدے پر رسول کو گواہ بنا کے اپنے باغ کو، اپنی محبوب چیز کو اللہ کے لیے قربان کر دیا. یہ ہے نیکی کا معیار. جنت میں جانے کے لیے اپنے نفس کو، اپنے من کو، اپنی سوچ کو، اپنے طرز عمل کو، طرز زندگی کو، سب کچھ کو اللہ کے لیے چھوڑنا پڑے گا اور ساری چیزوں کو اللہ کے حکم کے تابع کرنا پڑے گا، وگرنہ اس کے بغیر کامیابی کبھی بھی نصیب نہیں ہو سکتی. اس کے بعد اس رکوع میں اللہ رب العالمین نے دو بنیادی باتیں کی ہیں. بنی اسرائیل کا ایک گروہ اللہ کے رسول کے پاس آیا، ایک وفد اللہ کے رسول کے پاس آیا اور انہوں نے آ کے 4 سوال کیے. کہا یہ 4 سوال ہیں، ان کا جواب صرف رسول دے سکتا ہے، آپ جواب دے دیں ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. اللہ کے رسول نے وعدہ لے لیا، قسم لے لی کہ ایمان لاؤ گے. انہوں نے کہا جی بالکل ایمان لائیں گے. پہلا سوال کیا کہ یہ بتائیں اسرائیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام نے کون سا کام کیا تھا؟ تورات نازل ہونے سے پہلے کون سا ایک کام کیا تھا؟ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں. دوسری چیز، مرد اور عورت کے پانی کا فرق کیا ہوتا ہے؟ تیسری چیز کہ مرد اور نر اور مادہ کی پیدائش، اس کا سلسلہ اور مرحلہ کیسے ہوتا ہے؟ اور چوتھی چیز، وہ کون سا فرشتہ ہے جو آپ پر وحی لے کے آتا ہے اور کون سا فرشتہ ہے جو آپ کا دوست ہے؟ ان 4 چیزوں کے جواب دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے ان کو گواہ بنایا، کہا میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں میں جواب دوں گا، تم ایمان لاؤ گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل لائیں گے، وعدہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے یعقوب علیہ السلام جب شدید بیمار ہوئے تو انہوں نے منت مانی کہ اللہ تو مجھے شفا دے دے، جو میری سب سے پسندیدہ چیز ہوگی میں تیری رضا کے لیے چھوڑ دوں گا۔ اللہ رب العالمین نے شفا دے دی۔ ان کو پسندیدہ چیز جو تھی وہ اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ تھا، دونوں چیزیں اللہ کے لیے چھوڑ دیں۔ کہا بتاؤ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط؟ کہا جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا اللہ تو ان پر گواہ ہو جا تاکہ کل قیامت کو یہ منہ نہ سکے۔ دوسرا سوال، کہا تم جانتے ہو مرد کا پانی گاڑھا ہوتا ہے، عورت کا پانی پتلا ہوتا ہے، جس کے پانی پر غالب آ جائے اللہ رب العالمین کے حکم سے متشابہت اسی طرف ہو جاتی ہے۔ یہ ہے سلسلہ نر کا اور مادہ کا، یہ ہے مرد اور عورت کے پانی کا فرق۔ پھر انہوں نے سوال کیا جی آخری سوال، اس کا جواب ہمارے اور آپ کے درمیان فیصلہ کر دے گا، بتائیں کون سا فرشتہ ہے جو آپ کا دوست ہے؟ فرشتوں میں سے کس کی آپ کے ساتھ دوستی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دوست جبریل ہے، وہی میرے اوپر وحی لے کے آتا ہے۔ یہودی فوراً بھڑک اٹھے، کہا ہم آپ پر ایمان نہیں لا سکتے کیونکہ یہ ہمارا دشمن ہے، آسمان سے ہمارے خلاف باتیں لے کے آتا ہے، ہم آپ پر ایمان نہیں لا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اور ان کو جانے دیا، انہوں نے اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے۔ تو اس بات سے ہمیں پتہ چل گیا کہ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، بنو اسرائیل کے لیے کبھی بھی کوئی چیز اللہ نے حرام نہیں کی تھی سوائے ایک چیز کے جو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر خود اپنی مرضی سے حرام کی تھی، اللہ نے اسے حرام نہیں کیا تھا۔ دوسری چیز جو اس رکوع میں آئی ہے سب سے بڑی، وہ ہے بیت اللہ کا ذکر کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکہ وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ بکہ ہے۔ مکہ کے بیت اللہ کے، مکہ کے، صرف مکہ شہر کے کئی نام تاریخ کے اندر آتے ہیں، جس کا نام بکہ بھی ہے، مکہ بھی ہے، ام القریٰ بھی ہے، اور اس طرح کے کئی نام۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں سب سے پہلا گھر جو مومنوں کے لیے ہم نے بنایا وہ بیت اللہ ہے، وہ مکہ شہر کے اندر ہم نے بنایا۔ اور اللہ کے رسول سے پوچھا گیا سب سے پہلا گھر اللہ کی عبادت کے لیے زمین پہ کون سا بنایا گیا؟ آپ نے فرمایا مکہ۔ پھر فرمایا اس کے بعد کون سا؟ فرمایا مسجد اقصیٰ۔ پوچھا گیا کم بینہما، ان کے درمیان کتنا فرق ہے؟ فرمایا 40 سال کا۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا لوگو پوری زمین کو اللہ نے تمہارے لیے مسجد بنا دیا ہے، جہاں چاہو جس وقت چاہو جب نماز کا وقت ہو جائے تم نماز پڑھ سکتے ہو، تمہارے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور اسی ضمن میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس بیت اللہ کے اندر کئی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، زمزم ہے۔ مقام ابراہیم کا خاص طور پہ اللہ نے یہاں پر ذکر کیا، حجر اسود ہے جو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، حتیٰ کہ خود بیت اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس رکوع کے آخر پر 3 سوال کیے اہل کتاب سے، یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم۔ ایک چیز اور، یہاں پر حج کی فرضیت کا ذکر بھی یہاں پر آیا ہے، وہ کیا؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ نے بیت اللہ کا ذکر کرنے کے بعد پھر بیت اللہ کا جو مقصد ہے اس کا حج، اللہ رب العالمین نے اس کی فرضیت کی بات کی، اور ساتھ ہی فرما دیا وَمَنْ كَفَرَ، جو بیت اللہ کے حج کا انکار کرے وہ کفر کرنے والا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے کفر سے غنی ہے۔ جس طرح تارک نماز کافر ہے، تارک زکوٰۃ کافر ہے، اسی طرح بیت اللہ کے حج کا تارک منکر وہ کافر ہے۔ اور اس کے بعد اس رکوع کے آخر پر اللہ رب العزت نے بار بار 3 آیتوں میں اہل کتاب سے سوال کیا لِمَ تَکْفُرُونَ بِآیَاتِ اللہ، وہ اللہ کی آیتوں کا، اللہ کے نبی کا ان کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو، اللہ کی نافرمانی کیوں کرتے ہو، کیوں ایسا کرتے ہو؟ اہل کتاب تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ اور اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب ہو کے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ ان کے پیچھے نہ چلنا، ان کی تو خواہش ہی یہ ہے، کوشش ہی یہ ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دیں اور تمہیں کفر کی طرف واپس لوٹا دیں۔ اور اللہ نے فرما دیا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، تم کفر کیسے کر سکتے ہو، ایمان کو چھوڑ کے کیسے جا سکتے ہو کہ تمہارے درمیان اللہ کا نبی موجود ہے، قرآن تمہارے درمیان پڑھایا جا رہا ہے، نبی کی عادتیں اور فرمان اور سنت اور حدیث تمہارے درمیان موجود ہے، کس طرح ممکن ہے کہ تم کفر کر لو؟
سوال ہے اپنے بھائیوں سے، میرے بھائیوں قرآن موجود ہے، رسول کی باتیں موجود ہیں، حدیث موجود ہے، کس طرح ممکن ہے کہ حدیث کو چھوڑ کے، قرآن کو چھوڑ کے کسی تقلید کے رستے پر زندگی گزار لیں؟ کس طرح ممکن ہے کہ یہ چیزیں موجود ہیں اور انسان ان کو چھوڑ کے کسی دوسرے رستے پہ جائے؟ قرآن نے فیصلہ دے دیا، وہ دوسرے رستے پہ جانا کفر کی طرف جانا ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں 3 بنیادی باتیں آئی ہیں۔ نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ فرمایا اس کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اسے یاد رکھا جائے، اسے بھولا نہ جائے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، اس کی نعمتوں کا کفر نہ کیا جائے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین کا تقوی اور حق یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کو قابو کر لے، زبان کو قابو کر لینے سے اللہ کے تقوی کا حق نصیب ہو جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں بیان فرمایا کہ لوگو، اللہ کے تقوی کی معراج یہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک فوت نہ ہو جب تک اس کا اللہ کے بارے میں حسن الظن، اللہ کے بارے میں بہترین گمان قائم نہ ہو جائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ یہ نعمت ہمیں نصیب فرما دے۔ یہ تقوی سے ہی نصیب ہو سکتی ہے کہ انسان کی موت کا وقت قریب ہو اور اس کی زبان پر یہ جملہ ہو کہ اللہ میں تیرے پاس آ رہا ہوں، تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے، اپنی رحمتوں سے مجھے معاف فرما دینے کا۔ دوسری چیز جو اس رکوع میں ذکر ہوئی وہ یہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اعتصام بحبل اللہ، اعتصام بالکتاب والسنہ، اللہ کی کتاب کو، اللہ کی رسی کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو لازم پکڑ لو۔ ولا تفرقوا، فرقوں میں نہ پڑنا، یہ فرقے ہی تو برباد کر دینے والے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہودیوں کے 71، عیسائیوں کے 72، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک جماعت کے، اور یہ وہ جماعت ہوگی جس پر میں اور میرے اصحاب آج قائم ہیں۔ قیامت تک کے لیے جماعت اسی طریقے پر قائم رہے گی، اللہ ان کی حق پر مدد کرتا رہے گا، ساری دنیا ان کی مخالفت کرتی رہے، کسی کی مخالفت ان کو کسی طرح کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، کسی کی مخالفت سے ان کی ذاتوں پر کسی طرح کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی رکوع میں تفرقہ بازی کا انجام بیان فرما دیا، اور وہ انجام کیا بیان فرمایا کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن چہرے سفید ہوں گے اور سیاہ ہوں گے۔ کس لیے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا ہے، یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ فرقہ واریت، تفرقہ وادی، انسان حق کو جب چھوڑ کے فرقوں میں بڑھتا ہے تو وہ گمراہ ہوتا ہے، اور یہ گمراہی کفر والی گمراہی ہے۔ اور ساتھ کیا فرمایا؟ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، جو سفید چہروں والے ہیں وہ اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ وہ رہیں گے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ تیسری اور آخری چیز جو اس رکوع میں ذکر ہوئی وہ یہ کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، یہاں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اشارہ کر دیا اللہ رب العالمین نے کہ تمہارے اندر ایک جماعت ہونی چاہیے جس کا کام یہ ہو، جس کی ذمہ داری یہ ہو کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے صرف اتنی بات کرنے کے بعد اگلے رکوع میں پوری تفصیل کے ساتھ کھل کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات کر دی۔ تو کیا بات کی؟ سب سے پہلے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جو اللہ رب العالمین نے جسے لوگوں کے فائدے کے لیے، لوگوں کی بہتری کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے 5 چیزیں مجھے ایسی عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی، کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ ان 5 میں سے ایک کون سی چیز ہے؟ جعلت امتی خیر الامم، اللہ نے میری امت کو بہترین امت بنا دیا ہے۔
میری امت کو بہترین امت بنا دیا ہے۔ کیوں بنا دیا ہے ایسا کس وجہ سے؟ فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کیونکہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے ہو، اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اچھائی کے لیے دعوت دیتے ہو، برائی سے باز کرتے ہو۔ یہی وہ سب سے بڑا سبب تھا جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کے آدھے لوگ، بلکہ فرمایا جنت کی تعداد کا آدھا حصہ میری امت کے لوگ ہوں گے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا جنت کے اندر جانے والی 100 میں سے 80 صفیں اللہ میری امت کی جنت میں بھیجے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ سب سے بڑا فریضہ ہے، اتنا بڑا فریضہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسی فریضے کی وجہ سے اس امت کو سب سے بہترین قرار دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ، وہ قومیں، میری امت کا وہ گروہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دے گا، اللہ ان پر ایک ایسا عذاب مسلط کر دے گا کہ وہ اللہ سے دعائیں بھی کریں گے تو اللہ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کریں گے۔ اور اس کے ساتھ آگے ہی اہل کتاب کی ذلت اور رسوائی کا ذکر کیا، تو کیا کہا؟ اہل کتاب کی ذلت اور رسوائی کا ایک سبب یہ بھی تھا، بڑا سبب یہ بھی تھا کہ یہ لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے بہت دور تھے، خالی تھے، قطعاً عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ساتھ ان کا کوئی واسطہ اور تعلق نہیں تھا، اسی لیے یہ ذلیل اور رسوا ہو جانے والی قوم تھی۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا لیسوا سواء، اہل کتاب میں بھی سارے برے نہیں ہیں، سارے ایک جیسے نہیں ہیں، ہاں ان کی کثرت بری ہے، ان کی کثرت بری ہے، لیکن سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمہ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، اہل کتاب میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، جو اللہ کی آیتوں پر ساری رات قیام کرتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں، رکوع اور سجود کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے خیر کا سوال کرتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ پر ایمان لائے، تورات ان کے پاس آئی ایمان لائے، انجیل آئی انجیل پر ایمان لائے، اور تورات اور انجیل میں انہوں نے پڑھ لیا، دیکھ لیا، سن لیا کہ تورات میں بھی محمد کی بات ہے، انجیل میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ جیسے ہی محمد آئے ان پر فوراً ایمان لے آئے، تو اللہ نے ان کے ایمان کی گواہی دی کہ تؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز جو پہلے ان کے پاس نہیں تھی، اس امت میں اللہ نے انہیں عطا کر دی، وہ کیا تھی؟ تو یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، آج سے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام بھی کرنے والے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس رکوع میں ہمیں جس چیز کے بارے میں خاص طور پہ تنبیہ اور تاکید فرمائی، اللہ فرماتے ہیں کہ لوگو تم اہل کتاب کو اپنا جگری دوست نہ بناؤ، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، جگری دوست، قریبی دوست، بڑا خاص دوست، بڑا اہم دوست، وہ دوست جس کے ساتھ زندگی کی بہاریں انسان اپنی جوڑ لے، ایسا دوست تم نے اہل کتاب کو نہیں بنانا، ان کو اپنا کبھی بھی دوست نہ سمجھنا۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، یہ ہر وقت تمہارے بارے میں برے سے برا ہی سوچتے رہتے ہیں، تمہارے منہ پہ آئے تو تعریفیں، تمہاری کمر کے پیچھے تمہاری بربادی کی کوششیں اور دعائیں، یہ ان کی سوچ اور عادت اور طرز عمل ہے۔ اس لیے میں اللہ تمہیں منع کر رہا ہوں، تم نے قطعاً ان کو اپنا دوست نہیں بنانا۔ دوست تو وہ ہوتا ہے کہ اس کی خوشی میں خوش ہو، اس کی غمی میں شامل ہو۔ یہ کون ہے؟ یہ تمہاری غمی پہ خوش ہوتے ہیں اور تمہاری خوشی پہ انہیں تکلیف ہوتی ہے، اس لیے منع کر دیا۔ یاد رکھیں اللہ کے منع کرنے میں جتنی خیر ہے آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ اہل کتاب کبھی بھی، یہ یہودی، یہ عیسائی کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ نہ خیر خواہ ہو سکتے ہیں، نہ دوست ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کا مشن یہ ہے کہ ان کو برباد کر دو، ان کا ایمان ضائع کر دو، ان کو دنیا میں ذلیل کر دو۔ جو اللہ پر توکل کر کے ان کے ساتھ ان سے ہٹ جائے، ان سے دوستی سے باز رہے، اللہ رب العالمین اس کو ان سے غنی اور مستغنی کر دیتا ہے اور عزتیں عطا فرماتا ہے۔ آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، جنہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا وہ ذلیل ہوئے، اور جو ان سے دور رہے اللہ رب العالمین نے ان کو ان کے شر سے محفوظ فرما لیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں اگلے رکوع میں
جنگ بدر اور جنگ احد کا ذکر ابتدا اللہ نے جنگ احد سے کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، وہ صبح یاد کریں جب آپ غزوہ احد کے لیے صحابہ کو لے کے نکلے اور ان کو آپ ان کی پوزیشنیں سیٹ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، سمجھا رہے تھے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَا، آپ جنگ کی تیاری میں مصروف تھے، لیکن عالم یہ تھا کہ دو گروہ جن کے اوپر اللہ راضی تھا، اللہ ان سے محبت کرتا تھا، یہ دو گروہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ تھے۔ ان گروہوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کو جنگ کا مشورہ نہیں دے رہے تھے، یہ جنگ سے پیچھے رہنا چاہتے تھے، جنگ کے لیے راضی نہیں تھے، لیکن اللہ نے ان کی نیتوں کو غلط نہیں کہا، منافقوں کی طرح ان کی نیتوں کے بارے میں اللہ نے بات نہیں کی، بلکہ اللہ نے کہا ہے واللہ ولیہما، وہ دونوں ایسے گروہ تھے کہ اللہ ان کا ولی تھا، دوست تھا۔ یہ ان کی اپنی ایک سوچ تھی کہ جنگ نہیں کرنی چاہیے، جنگ سے بچنا چاہیے، جنگ سے دوری اختیار کرنی چاہیے، لیکن ان کی نیتیں خیر والی تھی، شر والی نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر کیا کہ تم مسلمانوں کتنی پریشانی میں تھے، کتنی تنگی میں تھے، پھر بھی اللہ تمہاری مدد کر رہا تھا۔ کس طرح اللہ نے تمہاری مدد کی؟ آگے کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت فرما دی کہ بدر کے دن کو یاد کرو جب اللہ رب العالمین نے تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتہ بھیجا، 1000 سے بڑھا کے 3000 کر دیا۔ پتہ چلا کرز بن جابر مشرکین کا حلیف، وہ مشرکین کی مدد کے لیے آ رہا ہے، اللہ نے اور تسلی دے دی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آسمان سے 5000 فرشتے آپ کی نصرت اور مدد کے لیے بھیج دوں گا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم جنگ بدر میں ہم نے یہ منظر دیکھے کہ ہماری تلواریں مشرکین کی گردنوں کے قریب ہوتی تھی، گردن کٹ کے پڑی ہوتی تھی، اور وہ چہرے، وہ مبارک چہرے، وہ ملائکہ جو آسمان سے اللہ رب العالمین کے حکم سے آئے تھے، مشرکین مکہ نے بھی ان کے وجود محسوس کیے، مشرکین مکہ نے بھی ان کے وجودوں کو محسوس کیا کہ کوئی طاقت تھی جو ان کو ڈرا رہی تھی، کوئی طاقت تھی جس کا رعب اور دبدبہ ان کے دلوں میں تھا۔ اور قرآن نے اس سے پہلے سورۃ آل عمران کے شروع میں اللہ نے وعدے کر دیا کہ مسلمانوں کی تعداد اللہ ان کو ان کی تعداد سے بھی دگنی دکھا رہا تھا۔ ایسا ہی تھا، مسلمان 313، 3000 فرشتے آسمان سے، ٹوٹل کتنی تعداد؟ 3313۔ مشرکین مکہ کتنے تھے؟ 1000۔ اللہ ان کی تعداد سے دگنی سے بھی زیادہ تعداد ان کو دکھا رہا تھا، اور ایسا تھا مشرکین مکہ نے بھی فرشتوں کے وجود کو محسوس کیا تھا۔ تو یہ کس لیے تھا؟ فرمایا تمہارا ایمان مضبوط تھا، تمہارے ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے میں اللہ نے تمہارے لیے آسمان سے نصرت کو نازل کر دیا۔ اگلے رکوع میں اللہ رب العالمین دنیا پرستی کی اور سود کی مذمت فرما رہے ہیں۔ یہ رکوع کی آیتیں یقین کریں بڑی ہی محبت والی اور اللہ کے محبت کی پیغام کی آیتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین سب سے پہلے تو فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، یہ سود جو ہے اس کو بڑھا چڑھا کے کھانے کا سلسلہ اپنے آپ کو اس سے دور کر لو، یہ دنیا کی لعنت ہے، یہ دنیا کا مال یہیں پہ رہ جانا ہے، سود سے اپنے آپ کو دور کر لو، اس لعنت سے اپنے آپ کو بچا لو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، نہیں ڈرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ پھر فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کامیابی کی دوسری سیڑھی، پہلی سیڑھی سود چھوڑ دو، دوسری سیڑھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یہ تمہاری دوسری سیڑھی ہے۔ اور ایمان والوں کی اطاعت کی جب بات کی تو اللہ رب العالمین نے ان کی کچھ اشارے فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی وہ سب سے بڑا ذریعہ ہے، سب سے بڑا طریقہ ہے، سب سے بڑا رستہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی مغفرت، رحمت اور اللہ رب العالمین کے انعامات حاصل ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں جو اطاعت سے دور ہے وہ اللہ کی محبت سے دور ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے دور ہے وہ اللہ کی رحمت سے بھی دور ہے۔ اسی لیے اطاعت کا ذکر کرنے کے بعد ساتھ ہی فرما دیا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اس جنت کے لیے جلدی کرو، اللہ کی رحمت کے لیے جلدی کرو، وہ جنت جس کے دروازوں کی چوڑائی اتنی ہے، جس کی چوڑائی اتنی ہے، جس کی زمین اور آسمان کے خلا کے برابر اس کی چوڑائی ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا وہ جنت اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اور پھر فرمایا ان لوگوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ الذین ینفقون فی السراء والضراء، جو تنگی اور ترچھی، تنگی اور آسانی
مشکل اور پریشانی، آسانی اور تنگی، ہر حالت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں۔ اور میرے بھائی، یہ رمضان کا مہینہ یہی تو سب سے بڑا پیغام ہے۔ اپنے دلوں کو صاف کر لو، اپنے دلوں سے کینہ، بغض، حسد، عناد، غصہ، دشمنیاں نکال دو، اللہ کے لیے نکال دو، کیونکہ یہ اللہ والا ہونے کی نشانی ہے۔ جو اپنے دل میں ان بیماریوں کو پالتا رہتا ہے، اس کے دل میں یہ بیماریاں پنپتی رہتی ہیں، یہ اس کے اللہ والا ہونے کی نشانی نہیں بلکہ اللہ سے دور ہونے کی نشانی ہے، شیطان کا ساتھی ہونے کی نشانی ہے، شیطان کی طرف راغب اور مائل ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ والے کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ وہ قطعاً اپنے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں رکھتا، کینہ نہیں رکھتا، اس کا دل اپنے مومنوں کے بارے میں صاف ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے بہت بڑی بات فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں بندو والذین اذا فعلوا فاحشہ، انسان ہونے کے ناطے غلطیاں ہو جاتی ہیں، زیادتیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے سے غلطی ہوتی ہے وہ اللہ کے حضور جاتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے معافی کا طالب ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں یہ میرے بندے کو دیکھو، اس کو پتہ چل گیا ہے، اس نے جان لیا ہے کہ میرے علاوہ اس کی غلطیوں کو کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ فرشتوں میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، یہ جنگ احد کی بات ہے۔ جب مسلمانوں کو تکلیف پہنچی، مسلمانوں کو انتہا کا نقصان اٹھانا پڑا، تو اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں یہ معاملہ تمہارے ان کے درمیان لیول ہو گیا۔ اگر آج تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو پچھلی جنگ میں ہم نے تمہارا پلڑا اپنی رحمت سے بھاری کر دیا تھا، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دنوں کا چکر ہمارے ہاتھ میں ہے، جس طرح چاہتے ہیں اسے گھما دیتے ہیں، لیکن تمہارے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے تمہاری شکست کے جو ظاہری اسباب تھے ان پر غور ضرور کرنا۔ اور وہ اسباب کیا تھے کہ تم نے رسول کی بات کو نہیں مانا، رسول نے تمہیں کہا ڈٹے رہنا، تم نے رسول کی بات کو نہیں مانا، انجام تم نے دیکھ لیا، تمہیں خود بھی پریشانی اٹھانی پڑی، رسول کو بھی پریشان کر دیا۔ اگلی آیت جو ہے وہ اگلا رکوع کا آغاز جس آیت سے ہو رہا ہے کہ وما محمد الا رسول۔ جنگ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہونے کی خبر پھیل گئی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اس درے سے صحابہ نیچے آ گئے اور مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا، تو ہوا یہ کہ مشرکین مکہ نے دوبارہ حملہ کر دیا، اور وہ حملہ اتنا شدت سے تھا مسلمان تیار نہیں تھے، نقصان ہوا، حتیٰ کہ اس نقصان میں یہ خبر بھی پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے ہیں۔ صحابہ کو یہ خبریں ملیں، تلواریں زمین پہ پھینک دیں، نڈال ہو کے نیم مردہ ہو کے زمین پہ گر گئے، اور یہی بات سوچنے لگے کہ اللہ کے رسول زندہ نہیں رہے تو پھر لڑنا کس کے لیے ہے۔ اللہ نے یہ آیتیں نازل کر دیں کہ لوگوں دیکھو محمد اللہ کے رسول ہیں، وہ آج جب بھی ان کا مشن پورا ہو جائے وہ واپس چلے جائیں گے۔ کئی انبیاء آئے، سارے واپس چلے گئے، تو کیا یہ مطلب ہے کہ یہ نبی چلے جائیں گے تم بھی دین چھوڑ دو گے؟ قطعاً ایسا نہیں ہونا چاہیے، قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سپہ سالار ہیں، تمہارے نبی ہیں، نبی کا کام جب پورا ہو جائے گا اس کے بعد اس نے واپس آنا ہی آنا ہے۔ یہ نشانی ہے اس بات کی کہ کون اللہ پر ایمان لے کے آیا ہے، کون رسول پر ایمان لے کے آیا ہے، اور جو رسول پر ایمان لے کے آیا ہے تو پھر جان لو رسول آج نہیں تو کل اللہ کے پاس جانے والے ہیں، اور جو اللہ پر ایمان لے کے آیا وہ اللہ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ اور یہی سیم واقعہ تب ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پھیلی۔ سیدنا عمر نے اعلان کر دیا، جس نے جملہ کہا میں گردن اتار دوں گا۔ سیدنا ابو بکر آئے، سیدھے گھر گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو چوما، اور جناب عمر یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول پر موت آئے گی
لیکن کتنی دیر؟ جس اتنی دیر کے لیے کہ اللہ کا حکم پورا ہوگا آپ دوبارہ دنیا میں تشریف لے آئیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی، گھر تشریف لے گئے، آقا کے چہرہ مبارک سے چادر کو ہٹایا، چہرے کو چوما اور کیا کہا؟ اللہ کی قسم اللہ آپ پر کبھی بھی 2 موتوں کو جمع نہیں کرے گا، آج آپ کا وقت آ گیا ہے، آپ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ سیدھے مسجد میں تشریف لے گئے، جا کے ممبر پر کھڑے ہو کے خطبہ پڑھا اور قرآن کی یہ آیت پڑھنی شروع کر دی۔ یہ آیت پڑھنے کی دیر تھی، جناب عمر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، زمین پر گر گئے، اور جناب عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے اللہ رب العالمین ابو بکر کی زبان سے قرآن کو جاری کر رہا ہے، اور فرماتے ہیں مجھے ایسے ہی لگا جیسے ابھی ابھی یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو اس بات سے بات پتہ چل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن اصل میں ہم نے ایمان اللہ کی ذات پر لانا ہے، رسول کی ذات پر ایمان اس حوالے سے ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور وہ اپنا مشن پورا کر کے اللہ کے پاس واپس چلے گئے، لیکن اصل ہمارا ایمان سب سے پہلے اللہ کی ذات پر ہے، اور اسی کی ذات پر ایمان کی وجہ سے ہم رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگلے رکوع میں اللہ رب العالمین نے جنگ احد کے بارے میں باتیں کی، صحابہ کو تنبیہ کی، سرزنش کی کہ دیکھو کہ تم لوگ وہ تھے جو بغیر حکم کے، اللہ کے رسول نے جب تمہیں منع کیا تھا تمہیں باز آ جانا چاہیے تھا، تم بغیر حکم کے اس جگہ سے ہٹ گئے، اللہ کے رسول نے آپ کو منع کیا تھا، آپ منع نہیں ہوئے، نتیجہ آپ کے سامنے کہ آپ کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں اتنا نقصان ہوا کہ 70 سے زیادہ صحابہ شہید ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے۔ صحابہ کے اندر حالت یہ تھی کہ رسول پیچھے سے آوازیں لگا رہے تھے، صحابہ بھاگتے چلے جا رہے تھے، کوئی کسی کی سن رہی تھی نہیں رہا تھا۔ والرسول یدعوکم فی اخراکم، رسول ایک کنارے پہ کھڑے ہو کے تمہیں آوازیں دے رہے تھے، صحابہ کو بلا رہے تھے۔ افراتفری کا عالم تھا، اور پھر اس افراتفری کے عالم میں جب مشرکین مکہ خوب حملہ کر کے چلے گئے تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے تمہارے اوپر اپنی رحمت کا نزول فرمایا۔ کیسے فرمایا؟ ہم نے تمہارے اوپر اونگ کو طاری کر دیا، تمہارے اوپر اونگ آ گئی، اس کی وجہ سے تمہارے دل اس بات کے لیے تیار ہو گئے، تمہیں کچھ سکون ہو گیا، اطمینان ہو گیا، اور تمہارے دل اس بات کے لیے تیار ہو گئے، کس بات کے لیے؟ کہ ہم یہ جنگ ہار چکے ہیں، اس غم کو برداشت کرنے کے لیے تمہارے دل تیار ہو گئے۔ لیکن یہ سب کا سب اسی لیے تھا کہ لوگوں یہ تمہاری غلطی تھی کہ تم نے رسول کی بات کو نہیں مانا۔ میرے بھائی میں سوال کرتا ہوں، جب صحابہ کرام جیسی مبارک ہستیاں اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بالکل غلط فہمی میں یہی کہوں گا غلط فہمی، کیونکہ صحابہ کا دفاع بھی ہم پر لازم ہے، یہ ان کا ارادہ نہیں تھا، انہوں نے یہی سوچا جنگ ختم ہو گئی ہے چلو نیچے جاتے ہیں، اب ہمارا یہاں کوئی کام نہیں، جبکہ حکم تھا کہ تم نے نہیں ہٹنا، اس حکم کی خلاف ورزی کی، نتیجہ بھگت لیا، نتیجہ دیکھ لیا۔ میں اور آج آپ اللہ کے رسول کی باتوں کو چھوڑ کے، اللہ کے رسول کے احکامات کو چھوڑ کے جب کسی غیر کے پیچھے جائیں گے، جب کسی غیر کی بات مانیں گے تو ہم ہدایت پر کیسے ہوئے؟ ہماری کامیابی کیسے ہوگی؟ اللہ کی قسم یہ کامیابی نہیں، یہ ضلالت ہے، یہ ذلت ہے، یہ رسوائی ہے جو ہمارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس رکوع کے آخر پر منافقوں کو جواب دیا جو یہ کہتے تھے کہ دیکھو اگر ہم دیکھو گھروں میں بیٹھے رہے، ہم انہیں بھی منع کرتے تھے وہاں نہ جاتے، تم وہاں گئے یہ تمہارے ساتھ ہو گیا، اب اگر تم ہماری بات مان لیتے تو تمہارے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دے دیا، تم اپنے گھروں میں بھی بیٹھے رہتے، لیکن اگر اللہ کا حکم آنا تھا، اللہ کا حکم فارغ ہونا تھا، اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آنا تھا، تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، کبھی بھی تم اللہ کے حکم سے نہیں بچ سکتے تھے۔ اور آخری چیز، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاملے کا کوئی اختیار آپ کے پاس نہیں کہ آپ کسی کے بارے میں توبہ کا فیصلہ کریں، کسی کے بارے میں عذاب کا سوچیں، یہ سب کے سب اللہ کے اختیار ہیں۔ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ نے نام لے لے کے بد دعائیں کیں مشرکین کے لیے، سہیل بن عمر کے لیے اور اس طرح سے دیگر 2 مشرکین کے لیے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں فیصلہ فرما دیا تھا ہدایت کا۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کر دی اور اعلان فرما دیا، میرے رسول آپ کو کوئی اختیار نہیں کہ آپ کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کریں، یہ صرف اللہ کا اختیار ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے بد دعا بھی کی، اللہ نے آپ کی بد دعا قبول نہیں کی، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان تمام کے تمام لوگوں کو جن کے لیے اللہ کے رسول نے بد دعا کی تھی، اللہ نے ان کو ہدایت دے کے اسلام کی روشنی سے سرفراز فرما دیا۔ تو اگلے رکوع میں اللہ رب العالمین نے جب صحابہ کو یہ بات سمجھا دی کہ دیکھو یہ تمہاری غلطی تھی، تم نے رسول کی بات نہیں مانی، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے جس کی وجہ سے تمہیں نقصان اٹھانا پڑا، تو اب تمہیں ان لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑیں گی جو تمہیں طرح طرح سے یہ کہیں گے کہ دیکھو ہم تمہیں کہتے تھے نہ جاؤ، دیکھو ہم تمہیں کہتے تھے نہ جاؤ، نہ جاتے تو تمہیں یہ نقصان نہ اٹھانا پڑتا۔ یہ ساری کی ساری ان کے دل کی خواہشیں ہیں، ان کی حسرتیں ہیں، لیکن اللہ نے یہ بات واضح فرما دی ہے کہ ان کو یہ کہہ دو، چاہے تم زندہ رہو یا مرو، میدان جہاد میں شہید ہو جاؤ یا بستر مرو، بستر پر تمہیں موت آئے، ہر حال میں تم نے اپنے اللہ کے سامنے جمع ہونا ہے۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ سے محبت اور عطوفیت کا ذکر اللہ رب العالمین نے اور عاطفیت کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو رحمت کے ساتھ اپنی طرف سے رحمت کرتے ہوئے، احسان فرماتے ہوئے آپ کو ان کے لیے نرم بنا دیا ہے۔ اگر آپ سخت ہوتے، سخت مزاج ہوتے، سخت گفتگو کرنے والے ہوتے تو کبھی بھی آپ کے گرد یہ رونق جو لگی ہے یہ کبھی بھی آپ کو نظر نہ آتی۔ یاد رکھیں زبان کی چاشنی انسان کے گرد رونقوں کو جمع کر دیتی ہے، اور زبان کی تنگی اور درستگی سے انسان اپنوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس آیت میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو بھی تسلی دی کہ صحابہ سے اللہ کے رسول مشورے کرتے تھے۔ تو جنگ احد کے بارے میں صحابہ کا مشورہ تھا کہ باہر جا کے لڑنا چاہیے، لیکن نقصان ہوا تو اللہ نے پھر بھی کہا کوئی بات نہیں آپ لیکن ان سے پھر بھی مشورہ کریں، یہ آپ کے ساتھی ہیں، دوست ہیں، اور ہمیں بھی نصیحت کی کہ ہر خیر کے کاموں میں اپنے ساتھیوں اور دوستوں سے مشورہ کر لو، کیا کرو، اور اس کے بعد جب مشورہ کر کے اپنے معاملے کو حتمی طور پر فائنل کر لو کہ میں یہ کروں گا، فتوکل علی اللہ، تو پھر اللہ کی ذات پر توکل کر لو تاکہ قطعاً تمہارے دل میں کوئی بھی ملال یا ملامت یا اس طرح کی کوئی چیز نہ رہے۔ پھر دوبارہ اللہ رب العالمین نے اس رکوع میں منافقوں کی باتوں کا ذکر کیا کہ دیکھو وہ تمہیں آ کے پھر پریشان کرنے کی کوشش کریں گے، وہ تمہیں طرح طرح کی باتیں کریں گے، لیکن تم نے ان کی باتوں سے قطعاً پریشان نہیں ہونا۔ یہ لوگ صرف باتیں کرنے والے لوگ ہیں، عمل کے میدان میں ان کا کوئی کسی طرح کا معاملہ نہیں، عمل کے میدان میں یہ بالکل دور ہیں۔ اس کے بعد خیانت کی اور غل اور خیانت کی بات آئی، دھوکے کی بات آئی۔ امام ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ اس آیت کا شان نزول یہ تھا کہ ایک چادر گم ہو گئی تھی سرخ رنگ کی، تو صحابہ میں سے کسی نے کہا کہ شاید اللہ کے رسول نے لے لی ہو، تو اللہ رب العالمین نے یہ قرآن نازل کر دیا کہ ما کان لنبی ان یغل، کہ نبی کے لائق نہیں ہے کہ وہ خیانت کریں، ومن یغل یأتی بما غل یوم القیامہ، اور جو بھی کوئی خیانت کرنے والا ہوگا وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے ہاں اس کو اس کی خیانت کا جواب دینا پڑے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اگر کسی نے ایک رسی بھی چوری کی ہوگی تو اس کے گلے میں جہنم کی رسی کی شکل میں موجود ہوگی۔ اور یاد رکھیں خیانت کے مال سے، دھوکے کے مال سے، حرام کے مال سے اگر صدقہ و خیرات بھی کیا جائے تو اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مومنوں کے اوپر اپنے احسان، ایک سب سے بڑے احسان کی بات کی، اور وہ احسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی شکل میں کہ ہم نے تم پر احسان کیا کہ ہم نے تمہاری طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی مبعوث کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے صحابہ کو پھر نصیحت فرمائی اور تنبیہ فرمائی کہ دیکھو یہ مصیبت جو تمہارے اوپر آئی ہے اس سے پہلے ان کو بھی اس طرح کی مصیبت آ چکی ہے، لہذا ایک جنگ تم جیت گئے، ایک وہ جیت گئے،
تو تمہیں اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ تمہارے لیے آزمائش تھی۔ اللہ جاننا چاہتے تھے کون حق کا ساتھ دینے والا ہے اور کون رستہ چھوڑ کے بھاگ جانے والا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے شہداء کے مقام کی بات کی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو شہید ہو گئے ہیں ان کو مردہ تصور نہ کرنا، بل احیاء عند ربهم يرزقون، وہ زندہ ہیں اور اپنے اللہ کے ہاں رزق دیے جا رہے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کو واضح کر دیا کہ یہ تمہارے شعور کی اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ کچھ لوگ ان آیتوں سے استدلال لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء پر اس آیت کو محمول کرتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ شہداء کی بات ہے، انبیاء تو شہداء سے کہیں بڑے ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں، لیکن جس چیز کے بارے میں قرآن نے جتنا کہا ہم اتنا ہی اس کے اوپر ایمان رکھیں گے، اس سے زیادہ اس سے کم قطعاً ہم اس کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، نہ اس کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اگر کم یا زیادہ ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس بات کی وضاحت فرمائی کہ زمین پر اللہ نے حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو نہیں کھائے گی، تو اللہ کے رسول اس بات کو بھی زندہ فرما دیتے۔ ہاں ممکن ہے وہ اللہ کے ہاں بڑی، اس سے بھی کہیں بڑی نعمتوں میں ہوں، لیکن جب ان کا ذکر نہیں کیا گیا ہمیں اس کے بارے میں ذکر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور شہادت یہ سب سے بڑا منصب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مبارک ذات بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ سے شہادت کی تمنا کرتے تھے۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل کرتا ہے میں اللہ کے رستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر اللہ کے ہاں مجھے زندگی مل جائے۔ اور شہداء کے بارے میں آتا ہے جب اللہ ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ تمہاری کوئی خواہش اور تمنا ہے تو بتاؤ، تو وہ کہیں گے اللہ ایک ہی خواہش ہے کہ اگر ممکن ہو تو دنیا میں دوبارہ بھیج دے، تیرے رستے میں لڑ لڑ کے تیرے لیے کٹ مر کے دوبارہ تیرے پاس آ جائیں، تیرے رستے میں شہید ہو جائیں۔ جو لطف آیا تھا اللہ وہ لطف دوبارہ لینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ ان کی اس خواہش کو پورا نہیں فرمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اگلے رکوع میں ان لوگوں کا بیان کیا کہ وہ لوگ جب جنگ احد میں صحابہ افراتفری کے عالم میں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آوازیں دیں، تو صحابہ نے جب لبیک کہی، اللہ کے رسول کی بات سنی، تو اس وقت بھی منافقین نے ان کو روکنے کی کوشش کی، تو قرآن نے ان کے ایمان کا تذکرہ کیا۔ منافقوں نے کہا ادھر نہ جانا، مارے جاؤ گے، بہت بڑا لشکر اکٹھا ہو گیا، تمہیں پیس کے رکھ دے گا۔ تو انہوں نے ایک ہی بات کہی تھی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ ہمارے لیے کارساز ہے اور ہماری مدد کرنے والا ہے۔ اور اللہ نے واضح کر دیا یہ اصل میں شیطان اور ان کے ایجنٹوں کا کام تھا جو تمہیں اس طرح سے پریشان کر رہے تھے، یہ ان کی سوچ اور سازش تھی کہ اس طرح کی باتیں کہہ کے تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اللہ نے اپنی رحمت سے تمہیں محفوظ فرما دیا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس رکوع کے اندر دو باتوں کی مزید بات کی۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین نے یہ وعدے کیا کہ ان کافروں کو، منافقوں کو جو ہم ڈھیل دے رہے ہیں، ان کے بارے میں وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، آپ کو ان لوگوں کے معاملات کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے، آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، کیونکہ جب اللہ نے آپ کو ان کے شر سے بچانا ہے، یہ جو مرضی کر لیں آپ کو نقصان نہیں دے سکتے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ یہ گمان نہ کریں کہ ہم نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، تو یہ ڈھیل دینے کا مقصد کیا ہے؟ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، تم یہ سمجھ رہے ہو، یہ تمہارے ذہنوں میں شاید گمان ہوگا، تم یہ سمجھتے ہوگے کہ اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہے تو شاید ان کے لیے بہتر ہے تو اللہ نے ڈھیل دی ہے۔ اللہ نے بہتری کے لیے ڈھیل نہیں دی، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کو ڈھیل اس لیے دی ہے کہ لیزدادوا اسما، اور گناہ کر لو، اور گناہ کر لو، گناہ کی دلدل میں اتنے ڈوب جاؤ کہ اگر باہر نکلنے کی کوشش بھی کرو تو تمہارے لیے نکلنا محال ہو جائے۔ اور اس کے بعد اس رکوع کے آخر پر اللہ رب العالمین نے بخل کی مذمت فرمائی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، جو بندے یہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے بخیلی کرتے ہیں اور اس کو جمع کرنا اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن سَيُطَوَّقُونَ بِمَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس مال کو ان کے سروں، ان کے گردنوں کے گرد توق بنا کے، دوسری روایت میں صحیح البخاری کے اندر لفظ ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ سانپ، ایک گنجا سانپ ان کے مالوں کو، ان گنجے سانپ کی شکل دے کے ان کے گلے میں توق بنا کے ان کے گلوں میں ڈال دے گا، اور وہ بار بار ان کو ڈسے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک انا کنزک انا مالک۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بات کی اس بندے کی
ایک بندے نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ان کے سامنے یہ بات کہی کہ اللہ ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے، اللہ فقیر ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس بات کے اوپر غصہ آ گیا اور اس کو تھپڑ مار دیا۔ سیدنا ابو بکر نے اس بات پر تھپڑ مار دیا کہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، یہ تو ہم بات جانتے تھے، یہ بات کرنے والا یہودی تھا بدبخت، اس نے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا۔ یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو جناب ابو بکر کو اللہ کے رسول نے کہا کہ بھئی ابو بکر آپ کے پاس کوئی گواہ ہے تو دیں، اگر گواہ نہیں ہے تو پھر آپ کو تھپڑ کے بدلے میں تھپڑ برداشت کرنا پڑے گا۔ جناب ابو بکر نے اللہ سے دعا کی، اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کر کے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی برات کا اعلان کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ نے اس بدبخت کی بات کو سن لیا ہے جو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں، اللہ ہم سے سوال کر رہا ہے، قرضے مانگ رہا ہے، اور ہم غنی ہیں اس لیے اللہ ہم سے مانگ رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرمانے لگے سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق، ان کی یہ باتیں بھی ہم نے لکھ لی ہیں اور انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرنا بھی ہم نے لکھ لیا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں ہم نے اپنے پاس لکھ لی ہیں، کوئی بندہ ان سے فرار نہیں ہو سکے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس رکوع میں اللہ رب العالمین نے ان کی اس سوچ کا بھی رد کر دیا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے کہ جب تک کوئی رسول ہمارے پاس نہیں آ جاتا اور کوئی قربانی جب تک آسمان سے آ کے اس کو آگ نہ کھا جائے گی اس وقت تک ہم رسولوں پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ نے جواب دے دیا میرے رسول ان کو کہہ دو اس سے پہلے کتنے رسول آئے، ان کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا جو آج مجھ سے نشانیوں کا مطالبہ کر رہے ہو، اس سے پہلے کتنی نشانیاں اللہ نے تمہارے اوپر صادق فرمائی اور ظاہر فرمائی، تم نے ان نشانیوں کی پاسداری نہیں کی۔ آج کس منہ سے تم ان نشانیوں کا مطالبہ کر رہے ہو؟ تم جھوٹے ہو، جھوٹ بولنے والے ہو، اور اللہ رب العالمین تمہارے ان جھوٹوں کی سزا تمہیں دے گا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس رکوع میں سب سے بڑی اور دو بڑی باتیں فرمائیں۔ نمبر ایک، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کسی انسان کو موت سے فرار نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا ہم وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور پھر ہم تمہیں تمہارے اجر، جو تمہارے اعمال کا اجر ہوگا وہ پورا کل قیامت کے دن تمہیں عطا فرمائیں گے۔ اور ساتھ ہی فرما دیا سب سے بڑی کامیابی کیا ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل، جس کو جنت کا داخلہ عطا کر دیا گیا، جہنم سے بھی بچا لیا گیا اور جنت کا داخلہ عطا کر دیا گیا، یہ ہے اصل کامیابی۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو جہنم کو بھگتنے کے بعد جنت میں جائیں گے، یہ صحیح، یہ بھی کامیابی کی ہی ایک قسم ہے، لیکن یہ سب سے لوئر لیول کی کامیابی ہے۔ اعلیٰ کامیابی کیا ہے؟ اللہ جہنم سے بھی بچائے اور جنت کا داخلہ عطا فرما دے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور اس کے بعد اس رکوع کے آخر پر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں اور بے جا تعریف کو پسند کرتے ہیں۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، کہ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ دیں بھی نہ، کچھ کریں بھی نہ، اور مفت میں ہمیں تعریفیں سننے کو ملیں، مفت میں ہماری تعریفیں ہوں، مفت میں ہماری واہ واہ اور عزت کی جائے، مفت میں ہمارے لیے ہماری شان و شوکت بیان کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جھوٹ بول کے کوئی عزت لینا چاہتا ہے، جس بندے نے جھوٹ بول کے اپنے مال کو بڑھا لیا، جھوٹ بول کے کوئی عزت خریدنے کی کوشش کی، اللہ رب العالمین اس کے مال کو بھی کم کر دے گا، اس کی عزت کو بھی کم کر دے گا۔ اور آپ نے فرمایا وہ بندہ جھوٹ بول کے جو اپنے لیے عزت کو خریدتا ہے، کلابس ثوب زور، وہ وہی ہے جس نے دو جھوٹے کپڑے پہن رکھے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ اصل میں ننگا ہے اور اس نے اپنے اوپر ایک جھوٹ کا لباس پہن رکھا ہے، جب اللہ چاہے اس کے اس لباس کو پھاڑ دے اور لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل و رسوا کر دے۔ اور اس کے بعد یہ آخری رکوع سورۃ آل عمران کا، اس رکوع کے بارے میں اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے تو اس رکوع کی 10 آیتیں تلاوت فرماتے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہاں سے لے کے آخر سورت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کی تلاوت فرماتے۔ اس رکوع میں بنیادی طور پر 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1، 4، 5، 6 آیتیں شروع کی، اللہ رب العالمین نے
اہل عقل کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اہل دانش و فکر کے لیے اپنی توحید کی نشانیاں، اپنی ربوبیت کی، اپنے رب ہونے کی، اپنے خالق اور مالک اور داتا اور الہ ہونے کی نشانیاں اللہ رب العالمین نے وعدے فرما دیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نمبر 1، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، آسمان زمین کا پیدا کرنا، دن اور رات کا پھیرنا، لآیات لأولی الالباب، یہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ عقل والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا ویتفکرون وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ عقل والے وہ ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں، نشانیوں کو دیکھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اور ان کے بعد، ان کی فکر کے بعد ان کو ایک ہی جواب ملتا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو نے جو پیدا کیا، جس طرح کا پیدا کیا، تو نے کوئی چیز بیکار، فضول اور باطل پیدا نہیں کی۔ اور ساتھ ہی وہ دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، کیونکہ اگر تو نے ہمیں جہنم میں ڈال دیا فقط اخزیتا، یہ بہت بڑی رسوائی ہوگی۔ اور ساتھ ہی فرماتے ہیں ولا تخزنا یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ہمیں ذلیل و رسوا نہ کرنا، قیامت کے دن کی رسوائی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمانا۔ پھر وہ یہ دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہم نے تیرے منادی کی آواز کو سنا، وہ ایمان کے لیے بلا رہا تھا، ان آمنوا بربکم فآمنا، لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ، اللہ ہم نے اس منادی کی آواز پہ لبیک کہا اور تجھ پر ایمان لے آئے، اللہ ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا، وکفر عنا سیئاتنا، اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دینا، وتوفنا مع الابرار، اور جو نیک صالح تیری محبت والے بندے ہیں اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہمیں فوت فرمانا، ان لوگوں کے ساتھ کل قیامت کے دن ہمیں اکٹھا فرمانا، ان لوگوں کے ساتھ ہمیں اپنی بارگاہ میں اپنی پیشی کے وقت ان لوگوں کی صف میں اللہ ہمیں کھڑا فرمانا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فاستجاب لهم ربهم، اب ہم نے مومنوں کی دعاؤں کو سن لیا، قبول کر لیا۔ اور یہ آیت کے نزول کے بارے میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی کہ آ کے ایک بندے نے سوال کیا، اللہ کے رسول مومنوں کا، مردوں کا ذکر تو ہجرت کے اندر ہے ہی، لیکن مومنات کا ذکر کہیں نہیں آتا، بہت کم ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کر دیا، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی وہو مؤمن، میں کسی مذکر مؤنث مرد عورت، چھوٹی بڑی چھوٹا بڑا، کسی کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا۔ ایک بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لیں، آپ نے عمل اللہ کے لیے کیا ہے، دنیا آپ کے عمل کو جھٹلائے، آپ کے عمل کو قبول کرے یا نہ کرے، لیکن آپ نے اللہ کے لیے عمل کیا ہے، اس میں اخلاص ہے، اللہ کی قسم آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں کہ اس عمل کو قطعاً وہ عمل کبھی بھی ضائع ہونے والا نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین کے ہاں پہنچ چکا ہے، اور اللہ رب العالمین اس عمل کو کبھی بھی ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن آپ نے اگر کسی کی رضا کے لیے عمل کیا ہے، کسی کو خوش کرنے کے لیے عمل کیا ہے، تو آپ کا عمل وہ ضائع ہو چکا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرماتے ہیں، اس آیت کے آخر میں اللہ بیان فرماتے ہیں ثوابا من عند اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے ثواب کے اعلان ہیں، اللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ رب العالمین کے ہاں جو ثواب ہے، جو اجر ہے، وہ بہت ہی بہترین اجر ہے۔ اور اس کے بعد آخر سے پہلی آیت میں اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ کافر جو ہیں، یہ جنگیں، ان کا دنیا کو فتح کرنے کا دعویٰ کرنا، طرح طرح کے ملکوں میں جانا، یوں ہی زمین پر دندناتے پھرنا، لا یغرنک، تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ شاید کامیابی ان کے ساتھ ملنے میں ہے، کامیابی ان کے ساتھ میں ہے، نہ یہ دھوکہ ہے، متاع قلیل، یہ دنیا کا معمولی سا دھوکہ، یہ دنیا کا معمولی سا سامان اور فائدہ، ثم مأواہم جہنم، اور میں اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم، کنفرم جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے تمہیں قطعاً ان کو دیکھ کے اپنے من کو، اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنے کی کوشش نہیں کرنی، اپنے من کو اس دھوکے سے بچا کے رکھنا ہے، یہ دنیا بہت بڑا دھوکہ ہے، اور اپنے آپ کو اس دھوکے سے بچا کے رکھنا۔ اور ساتھ ہی فرما دیا لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار، جو اللہ سے ڈر جائے، تقوی اختیار کریے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں جنتیں اور جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ان جنتوں میں انہیں داخلہ عطا فرماؤں گا۔ اور آخری آیت میں اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں
ان دو صورتوں میں آل عمران میں اور سورۃ بقرہ میں اہل کتاب اور بالخصوص یہودیوں کے فعلوں کا ذکر ہوا کہ انتہائی بدبخت قوم، انتہائی نافرمان قوم، انتہائی غلیظ قوم، اللہ رب العالمین کے ہر معاملے میں نافرمانی کرنے والی قوم، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ تھے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان لانے والے تھے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، آپ کے اوپر جو قرآن آیا اس کے اوپر بھی ایمان لے کے آئے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، ان کے اوپر جو کتابیں آئیں ان پر بھی ایمان لے کے آئے، یعنی کامیاب لوگ بھی کچھ تھے، اگرچہ وہ تھوڑے تھے لیکن تھے۔ اور اللہ رب العالمین جو کامیاب ہوں ان کا ذکر بھی کرتا ہے، جو ناکام ہوں ان کی ناکامیوں کا ذکر بھی میرا مالک کرتا ہے۔ اس لیے یہ نہ ہو کہ ناکامیاں بیان کر دے اور اللہ کامیابی اور کامیاب لوگوں کا ذکر نہ کرے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا ان میں بھی ایسے لوگ تھے جو کامیاب تھے اور کامیاب ہونے والے تھے۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ ہماری آیتوں پر قیمتیں نہیں لیتے تھے بلکہ حق بات کرتے تھے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ لوگ کامیاب ہیں، اللہ ان کو بھی اجر دے گا اور ان کے رب نے ان کے لیے اجر تیار کر رکھا ہے۔ اور آخری آیت میں اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر کرنے والے بن جاؤ، صبر کی تلقین کرنے والے بن جاؤ، ورابطوا، اور اپنے گھوڑوں کو میدان جہاد کے لیے تیار کر کے رکھو۔ مفسرین نے اس کی تفسیر اور اس کا جو معنی بیان کیا ہے وہ سب سے بڑا اور بہترین معنی یہ ہے کہ حق کی خدمت کے لیے، حق بات کی خدمت کے لیے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، اللہ کے دین کی خاطر اپنے آپ کو تیار رکھو۔ اور اس تیاری کے اندر سب سے بڑی تیاری یہ ہے کہ اپنے نفس میں صبر پیدا کر لو، صبر کی تلقین، اپنے لوگوں کو صبر کی تلقین کرنے والے بن جاؤ، کیونکہ جب تم حق کے رستے پہ نکلو گے، دین کے رستے پہ نکلو گے، لوگوں کو دین کی دعوت دینے والے رستے پہ نکلو گے، تمہیں لوگ تکلیفیں بھی دیں گے، لوگ تمہیں برا بھلا بھی کہیں گے، لوگ تمہاری ذات پر کیچڑ بھی اچھالیں گے، تمہیں دنیا کی کئی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن کامیابی کس چیز میں ہے کہ صبر کرتے رہنا اور صبر کی تلقین کرتے رہنا۔ اور آخری حدیث سنا کے بعد کو ختم کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبر کر لیتا ہے اللہ رب العالمین کے حکم پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اسے وہ نعمت عطا فرماتے ہیں جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، وہاں سے عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ تو یہ صبر کا موضوع بہت وسیع ہے لیکن مختصراً آپ کی خدمت میں ہم نے بیان کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین یہ دو صورتوں کی جو تفسیر مکمل ہو گئی، سورۃ البقرہ اور آل عمران، اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرمائے، اور مالک آپ کا سننا، میرا سنانا اور آپ کا سننا اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے رمضان کی ان بابرکت ساعتوں میں شرف قبولیت سے نواز کے ہمارے لیے جہنم سے آزادی کا سامان پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔